ناظرین، جلتے ہوئے جنگی جہاز، تباہ ہوتے ہوئے اربوں ڈالر کے ہتھیار اور تابوتوں میں واپس آتے فوجی، ایران کے ساتھ جنگ امریکہ کے لیے اب صرف ایک آپریشن نہیں بلکہ ایک مہنگی اور خطرناک جنگ جو ہے وہ بن چکی ہے، جس میں نقصان مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ میں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس جنگ میں امریکہ کو اب تک کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے، اور یہ نقصان صرف ہتھیاروں کا نہیں ہے بلکہ طاقت، ساکھ اور حکمت عملی کا بھی۔ ایران جنگ کے دوران امریکہ کو اہم جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اب تک کم از کم 13 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور 300 سے زائد زخمی، جبکہ بعض رپورٹس کہتی ہیں کہ ان کے مطابق کم سے کم 370 تک جو امریکی فوجی ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ صرف ایک حملے میں کویت میں 6 امریکی فوجی مارے گئے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ جنگ صرف دور سے جاری لڑائی نہیں ہے بلکہ امریکہ کے لیے براہ راست جانی خطرہ بن چکی ہے۔ جنگ میں سب سے بڑا دھچکا امریکہ کو اس وقت لگا جب اس کے جدید طیارے گرائے گئے۔ ایک F-15E فائٹر جیٹ مار گرایا گیا، ایک A-10 وار تھاگ بھی تباہ ہوا ہے۔ ریسکیو مشن کے دوران کئی طیارے اور ہیلی کاپٹرز ضائع ہوئے۔ سب سے چونکا دینے والی بات، امریکہ کو اپنے ہی MC-13 طیارے اور ہیلی کاپٹر خود تباہ کرنے پڑے تاکہ وہ ایران کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ یہ واضح کرتا ہے کہ میدان جنگ میں امریکہ کو ایسے حالات کا سامنا ہے جہاں اسے اپنے ہی اثاثے ضائع کرنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایکسپیرینس انہوں نے افغانستان میں لیا تھا کہ ان کے جو طیارے ہیں وہ بعد میں جب دشمنوں کے ہاتھ میں لگتے ہیں تو وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اور ایران کی جو قوم ہے وہ سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم ہے اور وہ انٹیلیجنٹ ہے، وہ ریورس انجینئرنگ کرنا جانتے ہیں، اور اگر ان کے ہاتھ میں چھوٹا سا حصہ بھی کسی ہتھیار کا لگتا ہے تو اس کی ریورس انجینئرنگ کر کے ایک بہترین ہتھیار تیار کر لیتے ہیں۔ اب ایران نے امریکہ کے جو جدید ڈرونز کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ کم از کم 11 MQ ریپر ڈرون جو ہیں وہ تباہ کیے ہیں۔ صرف ان ڈرونز کا نقصان تقریباً $330 ملین بتایا جا رہا ہے۔ ڈرون جنگ میں امریکہ کی سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں، ان کا نقصان براہ راست جنگی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ اب یہ جنگ کتنی مہنگی ہوگی، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ کو کتنا بڑا دھچکا لگا ہے اس سے۔ یہ جنگ امریکہ کے لیے انتہائی مہنگی ثابت ہو رہی ہے۔ صرف ابتدائی دنوں میں ہی تقریباً $2 ارب کا نقصان ہوا ہے امریکہ کو۔ کچھ اندازوں کے مطابق یہ نقصان $4 ارب سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ قطر میں امریکہ کی ANFPS-132 ریڈار سسٹم تقریباً $1.1 ارب کو جو ہے وہ اڑا دیا گیا ہے، اس کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ ریڈار امریکہ کی میزائل ڈیفنس سسٹم کی آنکھ سمجھا جاتا تھا جو امریکہ نے مڈل ایسٹ کے اندر نصب کیا۔ امریکہ کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر USS جیرالڈ آر فورڈ بھی متاثر ہوا، اس پر بھی ایران نے حملہ کیا، اس کو بھی نشانہ بنایا، جہاں پر کئی فوجی جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے۔ اس بحری جہاز میں آگ لگ گئی اور آگ لگنے سے آپریشن متاثر ہوا، درجنوں اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے، جبکہ جہاز کو مرمت کے لیے تعیناتی سے ہٹانا پڑا۔ یہ امریکہ کی بحری طاقت کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ امریکہ ہمیشہ اپنی فوج اور اپنے ہتھیاروں کے بلبوتے پر اپنی طاقت منواتا رہا ہے، لیکن ایران نے اسے میدان جنگ میں اس بار دھول چٹا دی ہے۔ ماہرین کے مطابق سب سے بڑا نقصان ہتھیاروں سے زیادہ امریکہ کی عالمی ساکھ کو ہو رہا ہے۔ پہلی بار ایران نے امریکی طیارے مار گرائے، ریسکیو مشنز بھی خطرے میں پڑ گئے، ایئر سیکیورٹی کو چیلنج کیا گیا جس میں امریکہ کو بڑی شکست ہوئی ہے۔ یعنی وہ امریکہ جو دنیا پر فضائی برتری رکھتا تھا، اب اسے ہر مشن میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ یہ جنگ امریکہ کے لیے صرف ایک فوجی مہم نہیں رہی بلکہ جانی نقصان، اربوں ڈالر کا مالی نقصان، جدید ہتھیاروں کی تباہی اور عالمی ساکھ پر سوار، سب کچھ ایک ساتھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا امریکہ اس جنگ کو جلد ختم کرے گا یا پھر یہ نقصان اسے ایک طویل تھکا دینے والی جنگ میں دھکیل دے گا۔ اور دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ جس مذہبی جنگ کا آغاز اسرائیل نے شروع کیا ہے، کیا وہ اس جنگ کو ختم ہونے دے گا؟ اسرائیل اس جنگ کو گریٹر اسرائیل بنانے کا آخری موقع سمجھتا ہے، اور اسرائیلی ربیوں کے مطابق پوری دنیا میں اگر جنگ پھیل جاتی ہے یا پوری دنیا اگر جنگ میں چلی جاتی ہے تو اسرائیل کے لیے یہ فائدہ مند ہوگی۔ یہ ہے نیوز 18 نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو، ہماری پہنچ آپ کی طاقت۔